بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک پرفیوم سے عدنان احمد کاشر اتاری آپ احباب سے مخاطب ہوں، اور آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اور اگر آپ کسی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، یا کسی جامعہ سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ آپ کے لیے سننا بہت آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ شروع کے ہمارے 2 سے 3 منٹ اگر سن لیں تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تمہید سن لیں گے تو آگے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے آپ سمجھ لیں گے۔ تو برائے کرم یہ شروع کی ہماری گفتگو کو ضرور سن لیں۔ میرا تعلق بھی بیسیکلی جو ہے نا مدارس کے ساتھ رہا ہے، تو آج چونکہ میں کسی مدرسے کے ساتھ یا مسجد کے ساتھ خاص نہیں جڑا ہوا، میں اپنے کام کاروبار میں ہی مصروف ہوتا ہوں، لیکن مدارس والے اور مساجد والے کن قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں کیا مسائل دوچار ہوتے ہیں، اس کا مجھے اچھا تجربہ ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ ہم بھی ان مسائل کے ساتھ دوچار ہوئے اور ان مسائل کو ہم نے بھی فیس کیا، اگرچہ کچھ عرصہ کیا۔ تو آج چونکہ جب میں نکلتا ہوں مارکیٹ میں یا کہیں پر یا مساجد میں غیر ذالک نماز کے لیے، تو میں ماہ رمضان میں، رجب میں، شعبان میں، ان مہینوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کرام بڑی بڑی ہستیاں ان مہینوں میں اپنے مدارس کو چھوڑ کر، اپنے طلبہ کو چھوڑ کر شہروں کی طرف نکل جاتے ہیں اور مسجد مسجد آتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں۔ بعض دکان دکان جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں اور چندے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے وہ اپنے مدارس کے جو سالانہ اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکیں، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات تگ و دو کرتے ہیں اور بڑی ہی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ تو چندہ دینے والے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت حال انہی کو پتہ ہے کہ جب وہ کسی مسجد کے اندر عصر کی نماز میں آتے ہیں تو آس پاس دور دور تک کسی اور مسجد کا پتہ نہیں ہوتا، اور کمیٹی ان کو منع کر دیتی ہے کہ نہیں بھائی ادھر چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان پر کیا تکلیف گزرتی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ یا وہ کسی دکان پر جا کر اپنے مدرسے کے لیے چندہ مانگتے ہیں تو وہ بندہ جب دھتکار دیتا ہے تو انہیں کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ تو آج میں چند کام ایسے بتاؤں گا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ان مدارس اور مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ مضبوطی سے تھام لیں کسی ایک کام کو بھی، اور مستقل مزاجی سے کریں اور اس میں مہارت حاصل کر لیں، تو انشاءاللہ انہیں اپنے اداروں کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ اتنے مستحکم ہو جائیں گے کہ وہ انشاءاللہ مزید ادارے بھی بنائیں گے اور اپنے خرچے پہ بنائیں گے، انہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو سب سے زیادہ پیسہ جس چیز پر لگتا ہے وہ ہماری محافل ہیں، اور اہل سنت کے ایونٹ، عید میلاد النبی اور بزرگان دین کے اعراس، ان موقع پر جو سجاوٹیں ہوتی ہیں اور جو مختلف معاملات ہوتے ہیں، محافل ہوتے ہیں، اس پر اہل سنت کا کروڑوں روپیہ لگتا ہے، بلکہ اربوں روپیہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس اربوں روپے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ ایک محفل ہوئی، اس پر 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہوا، وہ 1.5 لاکھ روپے سے فائدہ کس کو ہوا؟ وہاں پر ایک مقرر آئے، انہوں نے 5,000 روپے لیے، عام محفل کی بات کر رہا ہوں، بڑیوں میں زیادہ بھی چند لینے والے، وہ بھی ایک قسم کے سسٹم ان کا بھی چل ہی رہا ہے، تو بغیر پیسے سے آتے بھی نہیں ہیں، تو دین کا کام اللہ جانے کیا ہے، جو بھی ہے ہم ناجائز نہیں کہتے، علماء نے جائز قرار دیا تو جائز ہی ہے، لیکن 5,000 10,000 15,000 مقرر نے لیا۔ اگر علماء ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ بقایا 5 6 7 خوش الحان نعت خواں آئے، 25 30 ہزار روپے وہ لے کر سائٹ پہ ہو گئے۔ ایک قاری صاحب آئے جنہوں نے تلاوت کی تو 1000 2000 وہ بھی لے کے سائٹ پر ہو گئے۔ اب جو بقایا رقم ہے وہ کہاں گئی؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ وہ رقم سب سے پہلے ساؤنڈ سسٹم والا، اچھی خاصی رقم تو ساؤنڈ سسٹم والا لے جاتا ہے، جس سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی ساؤنڈ سسٹم والے کے گھر کو فائدہ ہوتا ہے۔
آگے چلیں، تقریباً چھوٹی سے چھوٹی بھی محفل ہے تو اس میں 20 سے 25 ہزار روپے ڈیکوریشن والا لے جاتا ہے، اس سے فائدہ اس کو، دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد چلیں تو آخر میں ہوتا ہے لنگر، کہ لنگر کے بغیر بہت ساری محفلیں تو کامیابی نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو لنگر کی رقم آتی ہے اس سے فائدہ پکوان والے کو ہوتا ہے، دین کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور عوام کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وقت بھر جاتے ہیں، ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، اور شاید محترم حضرات اور منتظمین کو یہ فائدہ ہوتا ہو کہ شاید 2 وقت کی روٹی ان کے گھر میں بھی چلی جاتی ہو، اس سے زیادہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں جو آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں جس طرف، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ساؤنڈ سسٹم ضروری ہے کہ ایک دنیا دار بندہ ہی چلائے؟ آپ پورا سال محنت کرتے ہیں، اپنے مدرسے کے لیے چندے کرتے ہیں، شہر شہر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں گھر بار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کئی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کیا ایک سال محنت کر کے بی سی ڈال کے کچھ کر کے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کا ساؤنڈ سسٹم آپ نہیں لے سکتے؟ مجھے بتائیے، پورا سال ہر مہینے 12-15 محفلیں عام مہینوں میں بھی ہوتی ہیں، اور جو خصوصی مہینے ہیں محرم سے لے کر ربیع الاوّل تک، اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، تو آگے پورا سال، سوائے 1-2 مہینوں کے بقایا ہر سال کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں 20-25 محفلیں نہ ہوں، تو ہر محفل میں ساؤنڈ سسٹم لگتا ہی لگتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بار آپ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کا ساؤنڈ سسٹم لے لیتے ہیں، چلانا دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ کاریگری نہیں ہے، یوٹیوب پر آپ کو ساؤنڈ سسٹم کے ماہرین ملیں گے، آپ سرچ کریں، وہ آپ کو چلانا سکھائیں گے، 2-4-5 باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، آپ سمجھ گئے تو آپ چلا سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اب محتمم حضرات ہوں ہمارے کسی بھی ادارے کے، وہ بولیں کہ ہم اتنے بڑے مفتی ہیں اور جبے کبے میں رہتے ہیں کہ ہم ساؤنڈ چلائیں گے۔ بھائی آپ نہیں چلائیں، آپ کو کس نے بولا آپ چلائیں؟ آپ وہاں پر اپنے کسی شاگرد کو رکھ دیں، آپ کے حلقہ احباب میں جو مدرسے کی یا مسجد کے کمیٹی میں ہیں، کئی قسم کے دنیا دار لوگ ہیں، اور آپ کے قریبی کئی لوگ ہوں گے بے روزگار ہوں گے، آپ ان میں سے کسی کو رکھ دیں اور وہ بندہ سیکھ جائے گا اور وہ چلائے گا، اسے 1000-1500 روپے دیہڑی دے، بقایا آپ کے مدرسے کے لیے آئے گا۔ تو مجھے بتائیے، اگر یہ ساؤنڈ سسٹم ایک وقت کی ایک بار کی انویسٹ ہے، 1.5 لاکھ روپے کر لے، اچھا ساؤنڈ سسٹم آ جاتا ہے آج کے دور میں، 1.5 لاکھ روپے بہت زبردست ساؤنڈ سسٹم آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ ایک ساؤنڈ سسٹم لے لیتے ہیں اور ہر مہینے صرف آپ کو 10 سے 15 محفلیں، 10 بھی ملتی ہیں، اور فی محفل آپ کو اگر 1.5 لاکھ والا ساؤنڈ سسٹم ہے تو آپ کو ایک محفل 5-5 10 ہزار روپے بچا کر دے گی، اور بآسانی دے گی۔ تو مجھے بتائیے، اور بعض مہینے ایسے آتے ہیں کہ آپ کو دن کی محفلیں الگ ملیں گی، رات کی الگ ملیں گی، تو اگر سال میں کل ملا کر ہم کہتے ہیں کہ 300 محفلیں بھی آئیں اور ہر محفل صرف آپ کو 3000 روپے بچا کر بھی دینا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو مدرسے کے اخراجات ہیں وہ 100% نہیں تو 70%، یعنی 70% آپ کے مدرسے کے، آپ کے ادارے کے اخراجات سے ساؤنڈ سسٹم نکال دے گا، اور آگے چل کے آپ یہ ساؤنڈ سسٹم کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے مدرسے میں کئی ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جنہیں کوئی کام چاہیے ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ بیچارے جس کی وجہ سے اپنی تعلیم نہیں مکمل کر سکتے، تو آپ اس ساؤنڈ سسٹم کے چلانے میں ایز اے ورکر ان کو لے سکتے ہیں، اور ان کو روزگار بھی دے سکتے ہیں، اور اپنا ادارہ بھی اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ آگے چلیے، ڈیکوریشن کا سامان بھی 1-1.5 لاکھ روپے میں اچھا آ جاتا ہے۔ شروع میں آپ پہلے کم سے کم رکھیں، آپ چند دریوں سے شروع کر لیں، اور چند جو ہے نا کناتوں سے شروع کر لیں، کچھ چیزیں لے لیں، پھر آہستہ آہستہ آپ بڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی اچھی انکم حاصل ہوگی، اور اس میں بھی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ افرادی قوت کی آپ کے پاس کمی نہیں ہے، آپ کے پاس مدرسے میں سینکڑوں طلبہ ہوتے ہیں، جن میں سے درجنوں اچھے طاقتور ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ انہیں اچھا کھلاتے ہیں، وہ اچھے طاقتور ہوتے ہیں، آپ ان سے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور انہیں بھی تھوڑا بہت خرچہ پانی دیں، ضرورت ہوتی ہے ان کی، تو وہ یہ کام بھی کریں گے، اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں گے، اور آپ کے مدرسے کا نظام بھی اچھا چلے گا، اور یہ ایک بار کا خرچہ ہے، اسے سنبھال کے رکھیں تو پورا سال یہ آپ کو لاکھوں روپے دے گا۔ تو اس کی بھی تفصیل میں آپ آئیں تو آپ کو مل جائے گا، اور چھوٹے پیمانے سے شروع ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے، ہر محفل میں ہوتی ہے، کوئی محفل اس کے بغیر شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، وہ ہے لنگر۔ تو
آپ بھی کوئی محفل کرواتے ہیں تو آپ لنگر اس میں ضروری رکھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ضروری ہے کہ یار کسی علاقے کے عام ایسے پکوان والے کو جو مہینے میں جمعے کے دن بھی 100 روپے مسجد میں چندہ دینا ناپسند کرتا ہو, اس کو ہزاروں روپے دینا ضروری ہے؟ آپ خود اپنا پکوان کیوں نہیں کھولتے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم ایک مدرسے کے محتمم ہیں, ہم مدرسہ چلاتے ہیں, ہم مفتی ہیں, ہمارا کام جو ہے کہ دین کا ہے, اور قال وقال رسول قال اللہ وقال رسول اللہ, یہ ہمارے زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں, ہم پکوان کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو خدا کے بندے, آپ اپنے مدرسے میں جو 150-200 طلبہ ہیں, 3 ٹائم کا کھانا ان کو پکا کے کھلا سکتے ہیں. تو جن لوگوں سے وہ کھانا آپ پکواتے ہیں, کیا انہی لوگوں سے آپ ایک پکوان کے لیے کھانا بنوا کر بریانی کی 2-3 دیگیں نہیں لگا سکتے؟ آپ اپنے ادارے کے ساتھ دکانیں بنائیں, کسی دوسرے کو کرائے پہ کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے پاس رکھیں اور وہاں پر پکوان کا سسٹم رکھیں, اور روزانہ ماشاءاللہ سے اگر 2-3 دیگیں نکلتی رہیں تو فی ایک اسٹیم کم از کم 5,000 روپے بچت دے جاتی ہے. اگر اچھا ٹیسٹ ہو تو دنیا اچھا پیسہ دیتی ہے. اور یہ پکوان والے, بالخصوص یہ بریانی والے, دن میں 15-20 ہزار روپے بآسانی کماتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ایونٹ آ جاتے ہیں, ابھی ماہ رمضان چل رہے ہیں, تو درجنوں مساجد ایسی ہیں کہ افطار میں وہاں پر لنگر آتے ہیں, اور ہر چوراہے پر افطار میں لنگر آتے ہیں. تو ماہ رمضان میں اگر آپ یہ پکوان کا سسٹم اپنے ہینڈ اوور کریں, آپ نے کچھ نہیں پکانا بھائی, آپ نے جو خانسامہ اپنے مدرسے کے کچن کے لیے رکھا ہوا ہے, اسی کا کام آپ ڈبل کرتے ہیں. اس کے ساتھ 2-4-5 بندے اور کر لیں, آپ کے مدرسے کا کھانا بھی پکے گا اور آپ کے پکوان کا کھانا بھی پکے گا, اور آپ کا نظام اچھا چل جائے گا. اور انشاءاللہ پورے رمضان میں ہی آپ کا اتنا کام ہو جائے گا نا کہ جتنا آپ نے چندہ نہیں کیا ہوگا. میں یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کر کے تو دیکھیں, اتنی بچت آپ ماہ رمضان میں کما لیں گے کہ زکوٰۃ فطرے سے جو چندہ کرتے ہیں نا, اس میں آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا یہاں پر آپ کو مل جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور یہ بھی چھوٹے پیمانے سے شروع ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں ہمارے مدرسے میں کم بچے تو بھائی تو کیا ہوا, کم بچے تو خرچہ بھی کم ہوگا. اگر ایک دیگ بھی نکلتی ہے تو آپ کا 70% خرچہ نکل جائے گا. تو آگے چل کے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے. چوتھی چیز, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ بولتے ہیں بھائی ہم ساؤنڈ سسٹم نہیں چلا سکتے, ہم ڈیکوریشن نہیں چلا سکتے, ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے, ہم پکوان نہیں چلا سکتے. اور ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ہم علاقے کا کوئی چھوٹا بہت مدرسہ چلا رہے ہیں, اس میں ہم کو تنخواہ دینی ہوتی ہے, ہمیں پرابلم ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ ایک جنریٹر لے لیں. انہی محافل میں, یہ میں صرف محافل سے ریلیٹڈ چیزوں پر گفتگو کر رہا ہوں, انہی محافل میں ہر جگہ پر جنریٹر کی ضرورت ہی ضرورت ہے. صرف انہی محافل میں نہیں, ان سے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں میں جنریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کرنا کیا, ایک بار جنریٹر خریدنا ہے, اچھا جنریٹر خرید لیں. اس ٹائم جو محافل میں ضرورت پڑتے ہیں جنریٹر, وہ 30,000 روپے سے لے کر 1.5-2 لاکھ روپے تک کے آتے ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق لیں. آہستہ آہستہ جنریٹر کو بڑھاتے رہیے گا, 1 سے 2 کریں, دوسرا اس سے ہیوی لے لیں, تیسرا اس سے ہیوی لے لیں, اور یہ جنریٹر کما کر آپ کو دے گا. یہی جنریٹر کما کر دے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے کرنا کیا بھائی, جنریٹر لا کے رکھ دینا ہے, اور یہ مشہور کر دینا ہے علاقے میں کہ ہمارے پاس کرائے پر جنریٹر اویلیبل ہوتا ہے. تو جس کے کرائے سے مدرسے کے اخراجات چلائے جاتے ہیں, تو دنیا آپ کے پاس آئے گی وہ جنریٹر لینے کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, جنریٹر وہاں پڑا ہوا ہے, جو بھی آئے اس کو بولو بھائی یہ گاڑی میں رکھو, اپنے خود ہی گاڑی میں رکھو, لے کے جاؤ, واپسی بھی لے کر آؤ, اور پیسے بھی دو. وہ انشاءاللہ 200-400 روپے آپ کو زیادہ دیں گے, کم نہیں دیں گے. تو آپ نے اس میں کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا, آپ کو بندے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بس یہ ہے کہ جنریٹر کے دیگر معاملات کا صحیح خیال رکھیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اچھی انکم ہوگی. اور بالفرض جو ہمارے ایک عام مساجد کے ائمہ کرام ہیں اور مساجد کے مؤذنین وغیرہ ہیں, ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے, یہ بھی ایک جنریٹر رکھ لیں. مسجد کمیٹی کے سامنے امام صاحبان اور مؤذن صاحبان نہیں رکھے گا, ان کو کسی صورت ہضم نہیں ہوگا, لیکن کسی دوست یار کی دکان پر وغیرہ ذالک سیٹنگ بنا کر رکھ دیں کہ بولو بھائی یہ جنریٹر ادھر رکھ لو, اور اس پر ایک عام بینر بنا دے, پین سے لکھ دیں کہ بھائی کرائے پر جنریٹر دستیاب ہے. روزانہ جاتا رہے گا, آپ کو 1,000-1,500 1,000-1,500 1,500 1,000-1,500 ملتا رہے گا. تو امید ہے کہ ہمارا پیغام آپ کو سمجھ آیا ہوگا, تو اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے, اور جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں, اور الحمدللہ تاکہ دین کا کام جو ہے بآسانی اور خوب بڑھ چڑھ کر ہو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔